الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے 23واں پارہ پڑھا ہے، سورہ یاسین بھی پڑھی ہے، تو تھوڑی سی میں سورہ یاسین کا کچھ خلاصہ بیان کرتا ہوں، پھر وقت بچا تو آگے چلیں گے، مجھے کہیں اور بھی بیان کے لیے جانا ہے تو زیادہ لمبا بیان نہیں ہوگا۔ سورہ یاسین بہت اہم سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے واقعات بھی بیان کیے، اپنی قدرت کی باتیں بھی بیان کیں، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کو بھی اللہ نے بیان کیا۔ قرآن الحم سے لے کے والناس تک ایک ہی بات سمجھاتا ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم کسی کے غلام ہیں۔ اچھا، اس دعوے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے نا، جو چیز اس بات کو سمجھنے میں، وہ یہ بنتی ہے کہ اگر کامیابی اس کا نام ہے کہ اللہ کی غلامی اختیار کی جائے، تو پھر وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، وہ جو مانتے ہی نہیں اللہ کو، ان کی اتنی ترقی کیوں ہے؟ دیکھنے میں کامیاب کون لگتا ہے؟ وہ لوگ لگتے ہیں۔ قرآن ان مضامین کو بار بار دہراتا رہتا ہے، سورہ یاسین میں بھی اللہ نے دہرایا ہے کہ اس ظاہری ترقی سے، اس ظاہری چمک دھمک سے، اس ظاہری تعیش اور عیش پرستی سے دھوکہ مت کھاؤ۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے۔ ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا، رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے لیے اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے، آخرت قائم ہوگی، تو اس کے لیے اللہ نے عقلی دلائل بھی دی۔ عقلی کا مطلب وہ دلائل جو کھوپڑی میں آتے ہیں، اور نقلی دلائل کہتے ہیں جو نقل، یعنی جو واقعات ہیں کہ کیسے کیسے پیغمبروں نے قوموں پہ محنت کی ہے، لیکن ان قوموں نے کیسی نالائقیاں ان کے سامنے کی اور کیسا ان کا برا انجام ہوا۔ تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے نبی آپ ان کو ایک بستی والوں کا واقعہ سنائیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے قریب کی کوئی بستی ہے۔ اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ، ان بستی والوں کے پاس پیغمبر آئے، اللہ نے 2 پیغمبروں کو بھیجا، قوم نے انکار کیا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، دونوں کو اللہ نے طاقت دی تیسرے کے ذریعے بھی، 3 پیغمبر ہو گئے۔ بنی اسرائیل میں نا ایک وقت میں کئی پیغمبر آئے ہیں، کئی پیغمبر آئے ہیں۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، کہنے لگے ہمیں کس کی تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، لوگ کہنے لگے آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، ویڈیو نہ بنائیں۔ سمجھتے ہیں بات کو؟ بھائی صاحب کو بتا دیں کہ ویڈیو نہ بنائیں۔ 2 وجہ سے ہم نے ویڈیو بنانے پر پابندی لگائی ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ بعض دفعہ کوئی بات زبان سے انسان کے غلطی سے نکل جاتی ہے، اس سے رجوع کرتا ہے، لیکن کلپ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، رجوع والے چلتے ہی نہیں۔ دوسرا ہم نے اس لیے بھی پابندی لگائی ہے کہ یہ جو موبائل کیمرے ہیں نا، اس نے لوگوں کے خشوع اور خضوع کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ بیان سن رہے ہوں گے، بیان کم سن رہے ہوں گے، ویڈیو بنانے پہ زیادہ زور لگا رہے ہوں گے۔ بیت اللہ میں دیکھو یار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ کھڑے ہو کر سلام بھی نہیں پڑھا جاتا اب تمیز سے لوگوں سے۔ یار کتنی اونچی جگہ ہے، کتنی بڑا مقام ہے، وہ وہاں کھڑے ہو، کس کے دربار میں گئے ہوئے ہو؟ ساری توجہ سید الانبیاء کی طرف رکھو۔ اللہ نے ہمیں کس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا؟ جب ہم روضے پہ کھڑے ہوتے ہیں، زندگی میں سید الانبیاء کے قریب ہمیں اس سے زیادہ موقع نہیں ملتا۔ اس وقت ہم سب سے زیادہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے ہیں۔ وہ بھی اپنی شو بازیوں میں یوں سیلفی۔ مجھے تو وہاں بہت ڈر لگتا ہے کہ وہاں کیا کر رہا ہے بھائی، تو تمیز سے آپ سلام پیش کرو۔ لوگوں میں بہت ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ، جس نے دیکھنا ہوگا دیکھ لیں گے۔ اور بیت اللہ میں بھی یہی طواف کے دوران یوں کر کے بنا رہا ہے ویڈیو، یوں کر کے بنا رہا ہے۔ بھائی تو اللہ کا گھر ہے سامنے،
کیسے کیسی چیخیں نکلتی تھی لوگوں کی جب پہلے زمانے میں لمبے لمبے سفر کر کے جاتے تھے اور بیت اللہ پہ نظر پڑتی تھی, بے ہوش ہو جاتے تھے لوگ. ہسٹری میں, تاریخ میں کیسے واقعات ہیں, اللہ کا گھر دیکھا ہے بھائی, بے ہوش ہو جاتے تھے لوگ, ساری کیفیات لوگوں کی ختم. مجھے بھی یاد ہے میں 2013 میں گیا نا, کیسے ہی بعض لوگوں میں چیخو پکار تھی. اس وقت اتنا زیادہ کیمرے کا استعمال نہیں تھا, ایسے جذبات. اب جاؤ تو ایک انٹرٹینمنٹ بن گیا ہے, ہر آدمی وہاں بیت اللہ. اور پھر ایسے طواف کے دوران فضول باتیں یار, میں طواف کر رہا ہوتا ہوں نا پیچھے, ارے مفتی صاحب خیریت, ارے بھائی کیا کر رہا ہے بھائی, مجھے غصہ آ رہا ہے, تو کیسے کیا کر رہا ہے یہاں پہ کھڑے ہو کر, تم خود طواف نہیں کر سکتے, ہمیں تو کرنے دو, بعد میں ملاقات کر لینا. کس قدر, یعنی مجھے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے. کوئی بھی سیلیبریٹی, ارے بھائی, ارے اس طرح کی باتیں یار. تم اس کو دیکھنے نہیں آئے ہو, تم دیکھنے آئے ہو اللہ کے گھر کو, ابھی ادھر توجہ رکھو. اللہ کو غضب آئے گا کہ مجھ سے بھی بڑا کوئی ہے جس کی طرف تو دیکھ رہا ہے. طواف مکمل کر لو, پھر اس کے بعد آپ سیلفی بھی لے لو, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ واقعی سچی مچی کا حج کر کے آیا ہے. ایک یادگار رہ جائے گی. ٹھیک ہے, لوگوں کی, انسان کی نیچر ہے کہ بڑے مقامات کی یادگار محفوظ رکھنا چاہتا ہے. آپ طواف کر لیں تسلی سے, اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہو کے اپنی سیلفیاں لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یادگار نہ رکھیں اپنے پاس, انسان کی ایسی یادگاریں ہوتی ہیں زندگی بھر یاد رکھتا ہے. ویڈیو کال میں گھر والوں کو بھی دکھا دیں بیت اللہ کی زیارت کا, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن پہلے عبادت کیا کر لو بھائی, عبادت تمیز سے کر لو, طواف تمیز سے کر لو, سعی تمیز سے کر لو, اللہ کی طرف توجہ کرو, کچھ رونا دھونا کر لو, کچھ دعائیں مانگ لو, کچھ بیت اللہ کے غلاف سے لپٹ کے رو لو, دل ہلکا کر لو. ساری کیفیات اور عبادت کے جذبے کی موبائل کیمروں کی وجہ سے ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. اس میں لگے رہتے ہیں کہ بس, پھر اس کو پکڑاتے ہیں, اب تو ذرا یہاں سے, اب تو بنا میری طرح بنا ویڈیو. وہ مکھنچو کھڑا ہوا ہے آپ کی ویڈیو بنا رہے ہیں, آپ طواف کر رہے ہیں. طواف کر لو تمیز کے ساتھ, پھر ایک فیک کر لینا طواف بغیر طواف کی نیت سے, جھوٹی موٹی کا, وہ ویسے ہی گھومو اس میں. تو کم از کم اپنے طواف کو تو خراب نہ کرو نا. تو روضہ رسول پہ بھی یہی ہو رہا ہے, سیلفیوں پہ زیادہ زور ہے, تو عبادت کی روح ساری ختم ہو رہی ہے. بیان میں بھی یہی ہوتا ہے, وہ اس پہ ہوتی ہے زیادہ زور. تو توجہ سے سنو. اچھا میرے بھائی, تو ان پیغمبر نے ان کو کیا کہا, وہ جواب میں کہنے لگے, ما انتم الا بشر مثلنا, تم تو ہماری طرح کے انسانوں. میں بار بار کہتا ہوں, جتنے بھی اہل اللہ گزرے ہیں, جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں, جو سچی مچی کے اللہ والے تھے نا, سب کو یہی تانے دیے گئے کہ آپ ہماری طرح کے انسان. آپ کھاتے ہیں, آپ نارمل لائف گزارتے ہیں, آپ سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں اور پراٹھے کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, انڈوں پہ مرغی کو بٹھا کیوں رہے ہیں آپ, سوئمنگ کیوں کر رہے ہیں. تو بار بار بزرگی کا یہ تصور کہ وہ عجیب سی مخلوق بن کے انسان گھومنا شروع کر دے, پتہ ہی نہیں چلے یہ مریخ سے آیا ہے یا اسی زمین کی پیداوار ہے. ایسے ایسے پیر و مرشد میں نے دیکھے ہیں, اللہ کی پناہ, جس جگہ بیٹھے ہیں کئی سالوں سے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, پولیس آ کے اٹھاتی ہے, تھوڑا سا ہل لو, اب ان کے وقار کے خلاف ہے چلنا. ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ بن کے, شاید مر چکے ہوں, انتقال ہو گیا ہو, ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہوں. زمین کھانا شروع کر دیتی ہے, چپک گئے اندر, پولیس بھی نہیں اٹھا سکتی ان کو. تو بزرگ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. بزرگ کسے کہتے ہیں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. عقیدہ صحیح کر لو اپنا, اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لو, بزرگ بن گئے, اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی سارے جیسے نارمل رہتے ہیں, کاروبار کرتا ہے آدمی, صبح جاتا ہے دفتر سے, گھر آ کے بیوی سے پٹتا نہیں ہے, یعنی گھر آتا ہے, تھوڑا بہت بیگم سے اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے, کبھی محلے والوں سے, کبھی کرایہ نہیں دے رہا مالک مکان وہ کرایہ دار, تو کبھی اس سے اونچی آواز سے بات ہو گئی. تو یہ جو نارمل ہوتے ہیں نا, یہی بزرگ ہوتے ہیں. کوئی الگ سے کوئی بزرگ مخلوق, بزرگ کو کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے, جب اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے گا تو اس کو چپیٹ بھی دیتا ہے کبھی کبھار وہ بیٹھ کے. ایسا بزرگ نہیں ہوتا کہ اتنے پولائٹ اخلاق کہ ان کے ساتھ جو مرضی کر لو ان کو غصہ نہیں آئے گا. یوٹیوب پہ ویڈیوز آ جاتی ہیں نا, کوئی چیخ رہا ہے, ابے یہ دیکھو اخلاق پہ بیانات کرتے ہیں, ابھی کیا کر رہے ہیں, یہ چیخ رہے ہیں. بھائی غلط ہو رہا ہے تو چیخے گا نہیں تو کیا کرے گا وہ. ایسا تصور بنا لیا نا کہ بالکل یہ بلٹ پروف قسم کا بزرگ ہے, جس پہ کسی کا اثر ہی نہیں ہوتا. بلٹ پروف ہوتی ہے نا گاڑیاں, بم کا اثر نہیں, تو ان پہ کسی کی زبان کا اثر ہی نہیں ہوگا. ان کو کبھی بھی غصہ
نہیں آئے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بہت زیادہ کوئی غلط بات ہوتی تھی آپ کو غصہ بھی آتا تھا. ہاں بار بار غصہ آنا ہر وقت ایسے جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا بھائی تو انہوں نے کہا آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون قالوا انا تطیرنا بکم. جب بھی پیغمبروں نے جا کے دعوت دی ہے نا تو ہوا یہ کہ خوشحال قوموں میں پیغمبر گئے تو اللہ کی طرف سے ان قوموں پہ آزمائشیں آنا شروع ہوئیں, قحط سالی شروع ہو گئی کہ شاید اب یہ توجہ کریں اللہ کی طرف, ان کے مالوں کا نقصان ہونا شروع, تو انہوں نے یہ نقصان بھی پیغمبروں کے کھاتے میں ڈال دیا. معاذ اللہ تمہاری نحوست ہے, معاذ اللہ تم جب سے آئے ہو تو یہ معاملات ہو رہے ہیں. جیسے بہو جب نئی گھر میں آتی ہے اور اتفاق سے مالی اسباب کم ہو جائیں تو ساس کس پہ ڈال دیتی ہے؟ بہو کی نحوست. حالانکہ عین ممکن ہے بہو کے ساتھ ظلم کی نحوست ہو. کیا خیال ہے؟ ظلم ہو رہا ہو اس کی وجہ سے اللہ نے مال میں برکت ختم. تو کسی کی وجہ سے کوئی نحوست نہیں ہوتی, حدیث میں صاف ہے لا طیرہ, کوئی نحوست نہیں ہے. نحوست صرف بدعمالیوں کی ہوتی ہے, اس کے علاوہ کسی چیز کی نحوست اسلام میں نہیں ہے. کوئی کالی بلی گزر گئی, کوئی کتا آ گیا, کوئی یہ ہو گیا, یہ کوئی نحوست وحوست نہیں ہوتی. نحوستیں ہوتی ہیں تو کس چیز کی بولو نا؟ بدعملی کی. بہو آنے سے اگر ظلم رس گیا ہے تو اس کا مطلب اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے بہو کے ساتھ. ساس کے جاتے ہی ایک دم رزق کے دروازے کھل گئے تو ساس پہ نہ ڈالو کہ اس کی وجہ سے نہیں کھل رہے تھے, یہ گئی ہے تو کھل گئے دروازے. نہ 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 بھائی, کوئی نیکی آپ نے کرنا شروع کر دی ہوگی, سمجھتے ہو, تو نہ ساس پہ ڈالو نہ بہو پہ ڈالو. یہ آج کل بہت ہو رہا ہے کہ اس کے آتے ہی یہ ہو گیا. ابے بھائی وہ ویسے ہی ہو گیا تھا, اتفاق سے وہ اسی ٹائم پہ آ گئی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, میں کسی کے گھر جاؤں, میں ایک جگہ کسی کے, زیادہ نہیں بتا بہت لمبا بات ہو جائے, ہم کسی کے گھر گئے اور اتفاق سے وہاں کسی کو اللہ نہ کرے اللہ نے کہا کرنٹ لگ گیا. بولے یار مفتی صاحب جب آئے تھے تو کرنٹ لگا ہے, اس سے پہلے آج تک ہمارے گھر میں کسی کو کرنٹ نہیں لگا. یہ بلی ڈالنی تھی کہ الیکٹرک والوں پر, کہ الیکٹرک والوں پر ڈالنی تھی, الیکٹریشین جو گھر میں تاریں صحیح جوڑ کے نہیں گیا اس پہ ڈالنی تھی, ماں باپ جنہوں نے بچوں کی کیئر نہیں کی ان پہ ڈالنی تھی. ڈال کس پہ دی؟ یہ مفتی صاحب آئے تھے اسی دن کرنٹ لگا ہے. او بھائی یہ اتفاق ہوتے ہیں, اس میں کسی پہ آپ بلی نہیں ڈال سکتے, حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, بدگمانی ہے, جائز نہیں ہے. چلو آگے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی بدشگونی ہے, جب سے آپ لوگ آئے ہیں نا یہ کبھی قحط ہو رہا ہے, کبھی مال میں نقصان, حالانکہ اللہ ان کو متوجہ کر رہا ہے کہ ان کی بات مانو, لیکن انہوں نے کس پہ ڈال دیے؟ پیغمبروں پہ. ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو کہنے لگے, پیغمبر نے فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے, یہ تمہاری بدعمالیوں کی نحوست ہے. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى, قوم کو وہ تینوں پیغمبر سمجھا رہے ہیں, قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اب یہ کون سا علاقہ تھا؟ تاریخ خاموش ہے. بہت سے حضرات نے کہا انطاکیہ نہیں ہے ترکی کا, جہاں بھی زلزلہ آیا ہوا ہے اس جگہ کا واقعہ ہے. اور ایک قبر بھی تھی وہاں پہ, میں جب چند سال پہلے گیا تھا تو وہ اس شخص کی قبر بتائی جاتی ہے, من اقصى المدینة رجل یسعى. قرآن کہتا ہے شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا, تو وہ جو دوڑتا ہوا شخص آیا نا اس کی قبر بھی وہاں پر ہے. اب حقیقت ہے یا نہیں ہے, لیکن مشہور ہے کہ یہ اسی کی قبر ہے, مگر زلزلے میں وہ سب مٹی ہو گئے, وہ ساری تاریخی چیزیں ختم ہو گئی ہیں زلزلہ بھی جو انطاکیہ میں آیا. تو قرآن کہتا ہے کہ شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا, قال یا قوم اتبعوا المرسلین, کہنے لگا اے میری قوم یہ پیغمبر ہیں ان کو فالو کرو, ان کا انکار مت کرو. کیسا جذبہ تھا اس میں. اس کو جب یقین ہو گیا نا یہ پیغمبر ہیں, تو قرآن کہہ رہا ہے وہ چلتا ہوا نہیں آیا بلکہ دوڑتا ہوا. جو مبلغ ہے نا اس میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں جلد سے جلد اپنی قوم کو جہنم کے عذاب سے بچا لوں, اس میں تاخیر نہ کروں. اس کا یہ جذبہ تھا. جو اسرائیلی روایات ہیں ان میں ہے, جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نہ ان کا انکار کرو نہ اقرار کرو, اور بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, نبی نے خود اجازت دی. تو تورات اور انجیل میں بھی ہے نا اس طرح کے واقعات. تو حبیب نجار اس کا نام ہے, نجار کہتے ہیں بڑھئی کو, بڑھئی کا کام کیا کرتا تھا, جس کو کیا کہتے ہیں ابے آج کل انگلش میں کیا کہتے ہیں, کارپینٹر تھا, نام اس کا حبیب تھا. تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم پیغمبروں کی اتباع کرو, اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. دیکھو ان کے اندر دو ایسی چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی پیغمبر ہیں.
نمبر ایک، ان کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، یہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، زنا سے بچنے کی دعوت دے رہے ہیں، شراب سے بچنے کی دعوت دے رہے ہیں. اچھا ایک اور اہم پوائنٹ، بعض دفعہ باتیں تو ٹھیک ہوتی ہیں لیکن میں بار بار ایک بیان میں کہتا ہوں نا، بیان میں ایک بات کہ بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن اصل مقصد اپنا منجن بیچنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جیسے بس والا جب بس میں چڑھتا ہے، بس میں جب آپ سفر کرتے ہیں، ایک بندہ چڑھتا تھا، ہمیں اب پتہ نہیں چڑھتے ہیں کہ نہیں چڑھتے، پہلے زمانے میں وہ پہلے نماز کی ترغیب دے گا، درود و سلام کا نظرانہ پیش کرے گا، پھر وغیرہ وغیرہ بہت ساری، آخر میں چندہ مانگنا شروع، یا پھر اپنی وہ ٹافی بیچنا کہ گلے کو صاف کرتی ہے، پھیپھڑوں کو آرام پہنچاتی ہے، 5 روپے کی ٹافی ہے اور ٹی بی ختم کر دے گی، پھیپھڑوں کا کینسر ختم کر دے گی. تو قیمت صرف کیا ہے؟ تو وہ لوگ بھی شروع میں وہ درود بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز روزے کی ترغیب بھی، باتیں ساری صحیح کر رہا ہے، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ اپنا منجن. تو بعض دفعہ مذہب کا لیبل لگایا جاتا ہے، باتیں ساری صحیح ہوتی ہیں لیکن پیچھے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا مفاد، ریاست چاہیے یا پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو کتنا عقل مند تھا وہ شخص جو بڑھئی کا کام کرتا تھا، لیکن اس نے کہا ہے میری قوم یہ 2 صفات ان میں ایسی ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں، یہ جھوٹے نہیں ہیں. نمبر 1، یہ تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہے، اس دعوت میں ان کا دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ پوری قوم کی مخالفت. اس سے پہلے قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے، یہ دھمکیاں مل رہی تھیں ان پیغمبروں کو، رجم کریں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی ایسے ہی قتل نہیں کریں گے، زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے اگر دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے. اور وہ پھر بھی اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے. تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو اتنی بڑی موت کی دھمکی، اور وہ دھمکی پر غالب بھی ہے کہ یہ عمل کریں گے کیونکہ قوم زیادہ ہے، یہ کتنے ہیں؟ یہ تو تھوڑے سے ہیں. اتنی بڑی دھمکی، نہ ان کا پیسوں کا مفاد، نہ ان کو عہدہ چاہیے، نہ ریاست چاہیے، اور وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور بات بھی ان کی کیا ہے؟ درست ہے، خود بھی پھر اس پر خود بھی عمل کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج کے حالات میں ان آیتوں کو اپنے اوپر منطبق کریں. علماء آپ سے کیا کہتے ہیں بھائی کہ نماز پڑھو اور ہمیں 50 روپے دیا کرو ہر نماز کے. کیا ہو گیا میرے بھائی؟ 50 روپے دیا کرو. علماء یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھو اور ہر مولوی کو ایک روزے کے 100 روپے. کوئی فائدہ ہے آپ کے روزہ رکھنے سے مولوی صاحب کو یا علماء کو؟ کوئی فائدہ ہے؟ تبلیغ والے کہتے ہیں سہ روزے کے لیے نکلو. تو کیا مطلب؟ جب نکلو گے تو گوشت سستا ہو جائے گا تبلیغ والوں کا، یہ ٹماٹر سستے ہو جائیں گے اس سے؟ کوئی اپنا کوئی کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں اپنا پیسہ لگاؤ، ہم بھی اپنا پیسہ لگا کے ہی آئے ہیں آپ کے گھر میں دعوت دینے کے لیے. تو بھائی علماء کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ شراب چھوڑ دو، آپ زنا چھوڑ دو، عورتیں پردہ کر لیں، آپ رمضان کے روزے رکھ لو، آپ حج فرض ہو جائے تو حج کر لو، آپ داڑھی رکھ لو. علماء کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پھر کیوں فالو نہ کیا جائے؟ تو اس شخص نے آگے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس خدا کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. یہ پیغمبر اپنی عبادت پہ تھوڑی ہمیں لے کر آ رہے ہیں. ایک ایک لفظ جو ہے نا سمجھنے کا ہے سورہ یاسین کا. یہ پیغمبر ہمیں اپنا غلام نہیں بنا رہے، ہمیں اپنی عبادت پہ نہیں لا رہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ہاتھ چوما کرو، ہمیں سجدہ کیا کرو. نا 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 نا، یہ انٹروڈکشن کس کا کروا رہے ہیں؟ اللہ کا، جس نے پیدا کیا. کہہ رہے ہیں اس کی عبادت کرو. عیسائیت جو تباہ ہوئی ہے نا، اس میں ایک بڑا مسئلہ کیا ہوا؟ جب کوئی جرم کرتا پادری نے کہا میرے ہاتھ پہ آ کے توبہ کرو گے اور جرمانہ بھرو گے تو گناہ معاف ہوگا، ورنہ نہیں. حالانکہ عیسیٰ ابن مریم کی یہ تعلیمات نہیں تھی. عیسیٰ ابن مریم کی وہی تعلیمات تھی جو قرآن میں ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ. گناہ کر کے خدا کو نہ، بھائی آپ نماز کے بعد مجھ سے ملیے گا، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو گناہ کر کے اللہ نے کیا فرمایا؟ گناہ جو کرتا ہے ناراض کس کو کیا ہے؟ اللہ کو. تو مولوی کے ہاتھ پہ توبہ استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گناہ کر کے ناراض کس کو کیا؟ اللہ کو. تو کس کے پاس جائے گا؟ اللہ کے پاس. تبھی ہم لوگوں سے منع کرتے ہیں بھائی اپنے گناہ آ کے ہمارے سامنے بیان نہ کیا کرو. ہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے، کوئی گناہ اگر چھوٹ نہیں رہا نا، عادت پڑ گئی ہے، تو عادت چھڑوانے کے لیے کسی سے
اصلاح لینی پڑتی ہے انسان کو. جیسے شراب کی عادت پڑ گئی تو آپ ڈاکٹر کو بتاتے ہو نا جی عادت پڑ گئی ہے, تو ڈاکٹر گائیڈ کرے گا بھائی یہ ہے, یہ آلٹرنیٹ ہے, ایسے کرو. تو ایسے ہی کسی گناہ کی عادت پڑ جائے تو کسی عالم کو اس غرض سے بتانا کہ حضرت مجبور ہو گیا ہوں, چھوٹ نہیں رہا, آپ کوئی ایسا طریقہ بتا دیں جس سے یہ گناہ چھوٹ جائے, یہ جائز عمل ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن علماء نے کہا ہے کہ وہ بھی جب بتایا جائے, جب پہلی دفعہ میں نہ بتایا جائے. پہلی دفعہ میں کوشش کرو خود ہی چھوڑ دو, اگر 2-3 دفعہ ہو گیا ہے پھر بتاؤ, وہ لازمی کسی سے ہدایت لو, کیونکہ اس کا مطلب آپ سے نہیں چھوٹ رہا وہ گناہ. تو اب آپ کو کسی مرشد سے, کسی شیخ سے, کسی مینٹور سے آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ بھائی یہ عادت پڑ چکی ہے تو مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے میری یہ عادت چھوٹ جائے. جیسے ہوا ہے, اور بہت سارے لوگوں کے گناہ چھوٹے ہیں جنہوں نے اہل اللہ سے تعلق قائم کیا. لیکن اصل کیا ہے, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا, قرآن کہہ رہے جو بھی گناہ کرے گا, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ, پھر اللہ سے توبہ استغفار کرے, اے اللہ معاف کر دے, میں نے تجھے ناراض کیا, یجد اللہ غفور الرحیمہ, وہ اللہ کو غفور بھی پائے گا اور رحیم بھی. اس کے لیے کسی مذہبی رہنما کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بندہ اور اللہ کا بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے, اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. تو یہ تعلیم حضرت عیسیٰ کی بھی تھی, لیکن انہوں نے مذہبی رہنماؤں کو ایسا باپ بنا دیا نا کہ جی ان کے سامنے آ کے, بھائی یہ کیا لگتا ہے کہ اس کے سامنے کیوں بتائیں, نافرمانی پادری کی تھوڑی ہوئی ہے, کس کی ہوئی ہے, خدا کی ہوئی ہے, تو آپ جانو خدا جانے, خدا کو بتاؤ جا کے. تو یہ قرآن کی تعلیمات. تو اس نوجوان نے کیا کہا, وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي, ارے مجھے کیا ہو گیا, انداز دیکھو تبلیغ کا, مجھے کیا ہو گیا, لا اعبد الذی فطرنی, جس نے مجھے پیدا کیا, سب سے قریب ہے میرے, سب سے بڑا میرا محسن. ہم خود تھوڑی پیدا ہو گئے ہیں, اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے کہ اے میری قوم, ہم آٹومیٹیکلی خود بخود پیدا نہیں ہو گئے, کوئی تو ہے نا جس نے بنایا ہے, جس نے ہمیں بنایا ہے یہ ہمیں اس کے قریب کر رہے ہیں, اس کی عبادت پہ لگا رہے ہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور ہم نے لوٹ کے بھی ادھر ہی جانا ہے. اینڈ ہمارا کیا ہوگا, یا تو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے ہوتے, کبھی مرنا ہی نہ ہوتا, پھر جو مرضی کرتے, جانا بھی اینڈ میں کدھر ہے, خدا کو منہ دکھانا ہے, تو بچ کے جا کہاں سکتے ہیں. تو کتنی معقول بات کر رہے ہیں یہ پیغمبر, اس میں کون سی ایسی بات ہے جس کو غلط کہا جائے. دیکھو اس قوم کی کھوپڑی میں یہ باتیں نہیں آ رہی تھیں, آپ لوگ کی کھوپڑی میں تو آ رہی ہیں نا, کیا خیال ہے, تو پھر کر لو نا عمل میرے بھائی, برائی چھوڑ دو, توبہ کر لو اللہ سے, سارے لڑکیوں کے نمبر اپنے موبائل سے بلاک کر دو. وہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کرے گا بھائی. تو ایسا دین اللہ کو کیا کرنا ہے بھائی, جب تم اپنی ساری خواہشات افطاری میں آ کے بیٹھ جاتے ہو پکوڑے کھانے کے لیے, تو پورے دین کو فالو کرنا پڑے گا. تو نکال دو اپنے موبائل سے, بلاک کر دو سب کو. صرف نکاح کا راستہ ہے آپ کے لیے, نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ اللہ نے حلال نہیں کیا, اس کا عذاب ہے, حساب دینا پڑے گا. یہ بھنگی اور چماروں کا کام ہے گرل فرینڈ رکھنا. جو پیغمبر اور پیغمبروں کے طریقے کو فالو کرتے ہیں وہ بھنگیوں اور چماروں والے کام نہیں رکھتے, گدھے گھوڑوں کا کام ہے فزیکل ریلیشن. انسان, پیغمبروں کا جو راستہ ہے وہ انسانوں کا راستہ ہے, وہ صرف فزیکل ریلیشن نہیں ہے, وہ اصل میں ریلیشن ہے جس کے بعد بہت سارے حقوق ایک دوسرے کے متوجہ ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلتے ہم. انی آمنت بربکم فاسمعون. تو اس شخص نے کہا کہ اے میری قوم, میں اس خدا پر, شروع میں اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا, اپنے ایمان کو چھپا کے نا اپنی قوم کو دعوت دی کہ بھئی ایسے کو ہم کیوں نہ مانیں. اس کے بعد جب قوم نے نہیں مانا تو اس نے صاف اعلان کر دیا, انی آمنت بربکم, دیکھو میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا. اپنا رب نہیں کہہ رہا. کیا مطلب, تم بھی لے کر آؤ نا, وہ صرف میرا تھوڑی ہے, وہ تمہارا بھی ہے. فاسمعون, لہذا تم سن لو. قوم نے قتل کر دیا اس کو. ایسے موقع پہ کسی غیر مسلم کے لیے ایمان چھپانا جائز ہے جب اسے قتل کا خطرہ ہو. لیکن عظیمت کیا ہے, فضیلت کس میں ہے, نہ چھپائے اور شہید ہو جائے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ مجبوری میں وہ گناہ ہی نہیں رہتے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ مجبوری میں وہ جائز تو ہو جاتے ہیں لیکن افضل نہیں ہوتے. اب یہ فقہ میں نا, اصول فقہ جنہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ سمجھتے ہیں کہ کون سے گناہ ایسے ہیں. آپ بھوک سے مر رہے ہو,
خطرہ ہے کہ جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو اور آپ کے پاس حرام گوشت ہے تو وہ حرام گوشت کھانا آپ کے لیے حلال ہے. نہیں کھاؤ گے مرو گے, خودکشی کا گناہ ہوگا. وہاں جان بچانا فرض ہے, سمجھتے ہو؟ کھانا فرض ہو جائے, صرف حلال نہیں ہوگا بلکہ کیا ہو جائے گا, فرض ہو جائے گا. آپ کی جیب میں پیسے ختم, بھوک سے بلک رہے ہو, پیسے ہی نہیں ہے, مر رہے ہو, سامنے نظر آئی ایک تندور نظر آیا, روٹیاں گرم گرم, خوشبو سے کلابازیاں کھانا آپ نے شروع کر دیں. اب آپ نے بیان سنا ہے چوری کرنا بہت بڑا جرم ہے, اور بالآخر آپ آہستہ آہستہ آپ کا انا للہ ہونے لگا بھوک سے, تو وہاں آپ پہ چوری کرنا فرض ہو جائے گا. ڈکیتیاں نہ کرنا شروع کر دیں کہ کل سے بے روزگاری میں بندوقیں لے کے, ٹھیک ہے, اتنی چوری کہ جس سے موت سے بچ جائے. تو یہ صرف جائز نہیں ہو جائے گا چوری کرنا, بلکہ یہاں چوری کرنا آپ پر واجب ہو جائے گا. شریعت کہے گی بھائی تو جان بچا, اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہے کسی طرح جا تندور پہ کسی طرح لڑ کے روٹی لے کے کھا لے, جان بچ جائے گی. پھر کیا ہوگا جب بچ جائے گی, پھر کوشش کر اب اس کے پیسے کیسے ادا کرنے, میں معاف نہیں ہوں گے وہ پیسے. اس کو بول دے بھائی میں مر رہا تھا, میں نے کھا لیا, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے, ٹھیک ہے نا. باقی یہ کہ معاف کر دے تو اچھا ہے, نہیں تو پھر میں مزدوری کروں گا, جب پیسے ویسے ہوں گے تو میں نے ڈائری میں نوٹ کر لیا, یا میں نے دماغ میں نوٹ کر لیا کہ اتنے پیسے میں نے تجھے دینے, وہ پیسے اس کے اوپر واجب ہو جائیں گے. لیکن ایسے موقع پہ چوری کرنا کیا ہو جائے گا, فرض. لیکن رمضان کا روزہ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے توڑ دو, بندوق رکھ دی, تو علماء نے فقہا بیان کرتے ہیں کہ توڑنا جائز تو ہے, لیکن اگر نہیں توڑو گے, ڈٹ جاؤ گے, تو شہادت کا ثواب ملے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اب یہ مسائل میں باریک فرق ہے, اسی کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے. جن کے پاس نالج نہیں ہوتی, پراپر وے میں علم حاصل نہیں کیا, وہ سب مسائل کو آپس میں کیا کر دیتے ہیں, گڑمٹ. اسی طرح یاد رکھو کہ اگر کسی نے آپ کو گن پوائنٹ پہ بولا کہ کافر بن جاؤ, کلمہ کفر زبان سے بولو, بولو میں ہندو ہوں, بولو میں عیسائی ہوں, اسلام چھوڑ دو, تو جان بچانے کے لیے اسلام چھوڑنا ایسے موقع پہ اوپر سے, دل سے نہیں, صرف زبان سے کلمہ کفر کہنا کیا ہو جائے گا, جائز. ایسے موقع پہ گناہ نہیں ملے گا. لیکن آپ اگر ڈٹ گئے نہیں بھائی میں لا الہ الا اللہ کا قائل ہوں, میں اپنے آپ کو ہندو کسی قیمت پہ نہیں کہوں گا, میں عیسائی نہیں کہوں گا, میں توحید پرست مسلمان ہوں, جو اکھاڑنے اکھاڑ لے, اور اس نے مار دیا, تو خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا, بہت بڑی شہادت. تو اس کو کہتے ہیں عزیمت. عزیمت یہی ہے کہ ڈٹ جائے. تو اسی طرح کوئی ہندو مسلمان ہوتا ہے, عیسائی مسلمان ہوتا ہے, اس کو خطرہ ہے بہت زیادہ ماریں گے, قتل کر دیں گے, تو اس کے لیے جائز ہے کہ زبان سے اقرار نہ کرے, دل میں مسلمان ہو جائے. اللہ بخشیں گے قیامت کے دن, اس کو ایمان والوں میں شامل کریں گے. لیکن اگر وہ ڈر جاتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے مار دو, میں شہادت کے لیے تیار ہوں, تو یہ بہت بڑی شہادت ہے, اس میں بہت بڑا اجر ملے گا, جیسے کہ اس کو ملا. یہ ڈٹ گیا, ڈٹنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ موٹیویشن بہت ملتی ہے سامنے والے کو, یار اتنا مضبوط تو کچھ ہوگا نا, اس میں جان ہوگی اس مذہب میں, تبھی تو ڈٹ گیا ہے. تو وہ جو نجار تھا نا, وہ بھی ڈٹ گیا. جب قوم پیغمبروں کو دھمکیاں دے رہی تھی, ہم پتھروں سے مار کے ہلاک کریں گے, تو اس کو تو زیادہ دھمکیاں دیں گے, تو ہماری قوم کا آدمی ہے بھائی, تو ادھر کیسے چلا گیا؟ تو اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون, میں رب پہ ایمان لے آیا ہوں. جیسے حضرت عمر ڈٹ گئے تھے نا, نبی کے دور میں جب مکہ میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو چھپ کے مسلمان ہوتے تھے, کیونکہ بہت زیادہ خطرات تھے, بہت ظلم ہوتا تھا جو مسلمان ہو جاتے. حضرت عمر جب مسلمان ہوئے نا, تو مسجد حرام میں جا کے اعلان کر دیا کہ میں کیا ہو گیا ہوں, مسلمان ہو گیا ہوں, ایسی کی تیسی, جو اکھاڑنا ہے آ کے اکھاڑ. بلکہ بولا کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے تشریف لا سکتا ہے وہ, یعنی الٹا ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں. جس کو اپنے بچے یتیم کروانے کا شوق ہے مارکیٹ میں آ جائے, میں ہو گیا ہوں مسلمان, آ جائے, ٹھیک ہے نا. اور جس کو شوق ہے کہ بیوی بیوہ ہو جائے, تو وہ بھی مجھے آ کے روک سکتا ہے. ہم یہی نماز پڑھے گا, تو یہ طاقت تھی, تبھی تو نبی نے دعا مانگی تھی, اے اللہ ابو جہل کے ذریعے اسلام کو طاقت دے, یا عمر بن خطاب کے ذریعے. اللہ کو عمر بن خطاب پسند تھے, تو اللہ نے کس کے ذریعے طاقت دے دی, عمر بن خطاب. اور ایسی پھر حکومت قائم کی ہے 22 لاکھ مربع میل پر. حضرت عمر کے دور میں کوئی سیاسی اختلاف بھی نہیں ہوا ہے, خاندانی حکومت ہوئی ہے. کس کے دور میں؟ عمر کے دور میں. کوئی سر اٹھا کے اور حضرت عمر کس قدر اللہ کا خوف تھا. دیکھو بیماری میں جب شہادت کا وقت تھا نا,
اس وقت ایک نوجوان عیادت کے لیے آیا, اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے تھا, جانے لگا تو حضرت عمر نے اس وقت بلایا, بولا اس ازار کو کیا کرو, اوپر کرو. اس وقت بھی نہیں علی المنکر چھوڑا نہیں ہے کہ جو موقع ملا تبلیغ کا وہ کر دو. تو یہ لوگ تھے جو اللہ کی رضا میں فنا ہو چکے تھے. چلو ہم آگے چلتے ہیں. تو اس نے کہا بھائی انی آمنت بربکم فاسمعون, میں ایمان لے آیا. آگے قرآن کی بلاغت ہے, قیل ادخل الجنہ, اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا داخل ہو جا جنت. حالانکہ قرآن کو یوں بیان کرنا چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے آیا, لوگوں نے پکڑا, اس کو دھمکیاں دیں, اس نے کہا نہیں میں اپنے دین پہ قائم رہوں گا, لوگوں نے قتل کر دیا, جب قتل کر دیا تو اس کو قبر میں رکھا گیا, پھر جب قبر میں رکھا گیا تو حساب و کتاب ہوا, پھر حساب و کتاب میں پاس ہو گیا, جب پاس ہو گیا تو اللہ نے کہا چل اس قبر کو ہم تیرے لیے کیا بنا دیتے ہیں, جنت, اور جنت میں داخل ہو جا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن سارے واقعات کو بیچ میں کیا کرتا ہے, حذف کر دیے قرآن نے سارے واقعات. کیوں؟ جب اس نے کہا نا آمنت بربکم فاسمعون, اے لوگوں میں ایمان لے آیا, قرآن کہتا ہے جنت میں داخل. کیا مطلب؟ فوراً شہید کر دیا گیا, اور ادھر آنکھ بند ہوئی ہے, ادھر جنت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے. اس سے پتہ چلا کہ ادھر اور ادھر میں زیادہ ڈسٹینس نیک لوگوں کے لیے زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی حساب تو ہوتا ہے نا. دیکھو یہاں جنت سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو آخرت میں ملے گی, کیونکہ آخرت تو ابھی قائم ہی نہیں ہوئی نا. ابے کیا ہو گیا, ابے پاگل بیٹھا ہوں گے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ جنت نہیں ہے, کیونکہ قیلا کا مطلب اس سے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا, حالانکہ ابھی داخل ہوا نہیں ہے. اور آگے اس کے جو الفاظ تھے وہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ جیسے ہی اس کو حکم ہوا جنت میں داخل ہو جا, اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ یا لیت قومی یعلمون, ہائے کاش میری قوم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے, بما غفر لی ربی, میرے رب نے میری خطاؤں کو کیسا معاف کیا, وجعلنی من المکرمین, اور کیسا مجھے پروٹوکول مل رہا ہے یہاں پہ. تھوڑا سا فاصلہ آنکھ کھلنے اور آنکھ بند ہونے کا, کاش اس جہان میں میری قوم جھانک کے دیکھ لے. اس کو بھی افسوس ہو رہا تھا نا, خیر خواہی اتنی تھی. دیکھو قوم نے قتل بھی کر دیا نا, تو بھی یہ نہیں کہہ رہا قتل ہونے کے بعد اللہ کرے یہ بھی مریں, بلکہ کہہ رہا ان بے وقوفوں کو کتنی بڑی خیر سے محروم ہو رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے مجھے قتل کر کے کیسے خوبصورت جنت میں داخلے کا ذریعہ بن گیا. اور یہ کاش آنکھ بند ہو اور یہ دیکھ لیں گے تو ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے. لیکن اللہ اپنے اصولوں پہ کتنا مضبوط ہے, اللہ اس سے پردے نہیں اٹھاتا. اللہ کہتے ہیں آنکھ بند ہوئی تو پھر نہیں ہوگا. آنکھ جب تک کھلی ہوئی ہے نا, اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آنکھ بند ہوئی یا بند ہونے کے قریب ہو گئی, آدھی کھلی ہوئی آدھی بند ہے, تب بھی توبہ کا دروازہ کیا ہے. کیونکہ جب مرنے لگتا ہے نا انسان, تو آدھا برزخ میں ہوتا ہے, آدھا کہاں ہوتا ہے, اس دنیا میں ہوتا ہے. دیکھو جب ہم سوتے ہیں ایک کیفیت ہوتی ہے, پورا عالم خواب میں ہوتے ہیں, ایک وہ کیفیت ہوتی ہے اس میں ہمیں اس دنیا کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. خراٹے لے کے سو رہے ہوتے ہیں نا, اس میں اگر کوئی خاتون کا شوہر دوسری شادی بھی کر لے ان کو نہیں پتہ چلتا. اس میں سانس آ گئی آپ سے ملنے کے لیے, آپ کو بالکل بھی ہوش, بالکل ٹینشن ہی نہیں لیتے, آپ خراٹے لے کے سو رہے ہیں. سانس آ جائیں, سالے آ جائیں, بیٹھ کے آپ کی غیبتیں شروع کر دیں, آپ عالم خواب میں ہوتے ہو, اس دنیا میں نہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ پورے اس دنیا میں ہوتے ہو, پورے جاگ رہے ہوتے, کوئی غنودگی نہیں, کوئی دائیں بائیں گر نہیں رہے, وہاں کا کچھ نہیں پتا ہوتا عالم خواب کا. ایسا ہی ہے نا. لیکن ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے, ابھی سونے کے قریب جا رہا ہے, کچھ یہاں سے بھی کنیکشن ہے اور کچھ خواب سے بھی ہوتا ہے نا. بیچ کی حالت میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کم بخت جاگ رہا ہے کہ سو رہا ہے, آدھی باتیں ادھر کی کر رہا ہوتا ہے. یہ بیچ کی کیفیت ہے. بالکل موت کے وقت بھی یہی بیچ کی ایک کیفیت آتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے میت پر. جب ہم دنیا سے جاتے ہیں نا, ایک کیفیت ہوتی ہے پورے یہاں پر ہوتے ہیں اس جہان میں, وہاں سے ابھی کنیکشن بحال بولو نہیں. ایسی کنڈیشن میں توبہ قبول ہوگی. اللہ مہلت دیتا ہے, اب توبہ کر لے, اے اللہ جو کچھ ہوا معاف کر دے, اگر مجھے زندگی ملی آئندہ میں ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا, معاف کرے گا اللہ. لیکن بدبخت لوگ توبہ کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ اللہ کے وعدوں پہ ان کو یقین ہی نہیں. کتنے کافر ہیں, مرتے ہوئے ان سے کہا گیا اب تو مسلمان ہو جاؤ, انہوں نے کہا نہیں بھائی. نبی کے چچا تھے نا, ان سے کہا گیا کہ اب اسلام قبول کر لیں, انہوں نے کہا نہیں. لوگ بولیں گے کہ بھائی یہ
موت کے ڈر سے باپ دادا کے دین کو قبول کر چھوڑ رہا ہے. ایک کیفیت ہوتی ہے جب آپ پورے اس جہاں میں چلے جائیں, اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے کہ آدھے یہاں ہیں اور آدھے عالم برزخ کے حالات نظر آنا شروع, اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں غرغرے کی کیفیت. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر, اللہ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک وہ غرغرے کی کیفیت میں نہیں ہوتا. فرعون جب ڈوبنے لگا نا, غرغرے کی کیفیت میں آیا ہے, پھر توبہ قبول نہیں ہوئی ہے. تو اب یہ قرآن نے بیچ کا حصہ کیوں حذف کر دیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ادھر اس کی روح نکلی ہے اور ادھر اللہ نے اس کو برزخ کی جو جنت ہے, اصل جنت تو آخرت میں ہے, لیکن قبر ہی کو اور جو عالم برزخ ہے اسی کو اللہ تعالیٰ عزت کی جگہ بنا دیتے ہیں. اس آیت سے عذاب قبر اور ثواب قبر بھی ثابت ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو آخرت میں ہی ہوگا. نا 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 نا, نیک لوگوں کا اکرام موت کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کو جو اللہ نے عزت دی وہ قبر میں جانے سے پہلے دی ہے, ورنہ تو قبر میں فرشتے آتے ہیں نا, سوال پوچھتے ہیں. تو اس کو اللہ نے, یا ہو سکتا ہے یہ ہر شہید کے ساتھ ہو, احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شہید کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ قبر میں جانے کا انتظار نہیں کیا جاتا اس کے لیے. ادھر شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرا, ادھر اس کی روح نکلی اور ادھر اس کا اعزاز و اکرام شروع ہو جاتا ہے. اور عام نیک لوگوں کے بارے میں بھی ہے کہ ٹھیک ہے حساب و کتاب تو قبر میں ہوگا, لیکن اللہ کو چونکہ پتہ ہے کہ یہ نیک بندہ ہے, تو جو موت کے وقت فرشتے آتے ہیں نا اس کی روح قبض کرنے کے لیے, وہ فرشتے ہی بڑے مبارک فرشتے ہوتے ہیں. اور اس وقت انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم. سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا, سورہ نازعات میں بھی. جو روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں نا, اگر وہ اکرام والے فرشتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ کہاں جا رہا ہے یہ اچھا ٹھکانہ. اور اگر وہ فرشتے ہی ایک جلاد بن کے آئے ہیں, ان کی شکلیں خوفناک ہیں, تو یہ خود اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون, وہ شخص کہنے لگا ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. ادھر توجہ رکھیں, ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کہ میرے رب نے میری خطاؤں کو بھی معاف کر دیا اور مجھے کیسا عزت دار لوگوں میں شامل. کیا مطلب؟ یہاں آ کے ایک پورا ایک لوگ ہیں, روحیں ہیں جو سب مکرمین میں ہیں, جتنے اچھے لوگ, اللہ نے مجھے بھی انہی میں کر دیا ہے. تو وہ ترس کھا رہا ہے, اور قوم کیا سمجھ رہی ہے, ہم نے کیا کر دیا, بندہ مار دیا. آپ نے مار کے اس پر ظلم نہیں کیا, کس پہ ظلم کیا ہے, اپنی جان پہ ظلم کیا ہے آپ نے. تو قرآن کہتا ہے وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. جب اس کو شہید کیا نا قوم نے, تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قوم پر تباہ کرنے کے لیے آسمان سے کوئی بڑے بڑے لشکر نہیں بھیجے, نہ ہمارا لشکروں کو بھیجنے کا ارادہ تھا. ان كانت الا صيحة واحدة, فرشتے نے ایک زوردار چیخ ماری ہے. فاذا هم خامدون, اچانک وہ بجھ گئے. بجھتا کون ہے, انسان بجھتا ہے یا آگ بجھتی ہے؟ بولو, آگ. انسان تو نہیں بجھتے. ان کے لیے تو یہ لفظ ہونا چاہیے تھا کہ سارے مر گئے, لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, اچانک سارے بجھ گئے. یہ بلاغت ہے. آگ پہلے بڑے شعلے مار رہی ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ تباہ کر دے گی سب کو. پانی ڈالو تو ایسی غائب ہوتی ہے جیسے اس کا نام و نشان تھا ہی نہیں. تو یہ بڑی طاقتور قوم تھے, بڑی باتیں کرتے تھے, ہم یہ ہیں, ہمارا یہ بزنس, ہماری یہ ترقی, ہماری یہ بلڈنگیں, ہمارے یہ جائیدادیں, ہمارا یہ کلچر, اور بڑی بڑی باتیں کی. اور اللہ نے ایک آواز دی ہے ایسے جیسے آگ کے اوپر آپ نے کیا کر دیا, پانی, اور سارے غائب ہو گئے, سارے مر گئے, سب طاقت اور قوت کیا ہو گئی, ختم. بھائی اوپر جو ہے نا بچے بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں. جن جن خواتین کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں. بہت زیادہ چھوٹے بچوں کو تو مسجد میں لے کے ہی نہ آئیں. بہت زیادہ تراویح میں بہت شور شرابے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, تو کنٹرول کریں ان کو. اگر ہمارے گھر کے بچے ہیں تو بھی ان کو کان پکڑ کے گھر بھیج دیں. بعض دفعہ وہ مولوی صاحب کے اکرام میں کہ جی مولوی صاحب کا بچہ ہے تو پتہ نہیں وہ اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کسی کا بھی بچہ ہو شرارت کر رہا ہے
تو اس کو کان سے پکڑ کے تمیز سے گھر کی طرف رخصت کر دیں اس کو. اچھا بھائی, وما انزلنا ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ. آگے اللہ کہتے ہیں یا حسرۃ علی العباد, اللہ کہتے ہیں مجھے بندوں پر افسوس ہے. یعنی اللہ کو بھی عذاب دے کے خوشی نہیں ہوئی ہے, اچھا نہیں لگا کہ میں نے سب کو مار دیا. اللہ کہتے ہیں مجھے کیا ہے, افسوس ہے بندوں پر. ما یاتیہم من رسول, جب بھی ان بندوں کے پاس میرا کوئی پیغمبر آیا, کانوا بہ یستہزئون, انہوں نے بھی ٹھانی ہوئی ہے کہ ہمیشہ ان پیغمبروں کا مذاق اڑانا ہے. آج یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی دین کی دعوت کا کام کرے گا تو ایک لبرل طبقہ ایسا ہے کہ اس نے مولویوں کا مذاق ہی اڑانا ہے. اس نے کیا کرنا ہے, مذاق ہی اڑانا ہے. تو یہ وہی چیز ہے. انبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اب انبیاء نہیں ہیں تو ان کے وارث کون ہیں؟ تو یہ اس کا خوب خیال کیا کرو کہ جو لوگ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں آہستہ آہستہ ایمان سے دور, کیونکہ دین تو وہیں سے سیکھا جاتا ہے نا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر میں بار بار بتاتا ہوں کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. اگر آپ کہتے ہو فلاں 2 نمبر نکلا, فلاں 2 نمبر نکلا, تو بھائی وہ 2 نمبر ہے نا. کسی 2 نمبر کی وجہ سے سب کو کہنا کہ سارے کیا ہوتے ہیں. جیسے جھوٹے نبی بھی تو آئے ہیں نا, آپ کو دلائل سے پتہ چل گیا یہ جھوٹا نبی ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. معاذ اللہ آپ نے سارے پیغمبروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا سب کیا ہے, معاذ اللہ نقل کفر 2 نمبر ہیں. تو یہ تو خدا کے غضب کو دعوت دو گے نا. آپ یہی بولو گے بھائی یہ کیا ہے, یہ 2 نمبر ہے, یہ جھوٹا نبی ہے. تو اسی طرح کوئی جتنے بھی علماء دنیا میں پائے جاتے ہیں, کہیں آپ نے 2 نمبر مولوی دیکھ لیے تو اب یہ کہنا کہ مولوی کیا ہوتے ہیں 2 نمبر, یہ بڑا خطرناک جملہ ہے, بڑا خطرناک جملہ ہے. تو کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآیۃ لہم الارض المیتہ, اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کو ہم جب بھیجتے ہیں تم پیغمبروں کا مذاق اڑاتے ہو, حالانکہ ہمیں اپنی توحید, اپنی قدرت, اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی زمین میں اتنی نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کے تمہیں خدا کے وجود پر یقین آ جانا چاہیے. وہ 1-2 آیتیں پڑھ کے بس بیان ختم کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس زمین کو دیکھو, یہ مردہ پڑی ہوتی ہے, کوئی کھیتی نہیں ہے اس میں, گوبر, مٹی, پانی, یہی ہوتا ہے نا. اس وقت سائنسدان کیوں نہیں بولتے اس میں خربوزے اگیں گے, اس میں تربوز اگیں گے, اس میں, وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں نا. اب تو دیکھ لیا نا کہ بھائی آم کے بیج سے کیا پیدا ہوتا ہے, آم. دیکھا نہ ہوتا نا پھر سائنسدانوں کے حوالے یہ چیزیں کرتے, کہتے بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا یہ. لیکن اللہ کہتے ہیں احییناہا, ہم اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. تم اس میں ایک بیج ڈالتے ہو, اس بیج سے تناور درخت, اس درخت میں پھر پھول, پھر ان پھول پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں, نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے, پھر اس میں کچا سا پھل پیدا ہوتا ہے, پھر وہ پھل بڑا ہوتا ہے, پھر اس پھل کو کاٹتے ہو, وہی گٹلی اس کے اندر ہوتی ہے جو تم نے زمین میں دفن کی ہوتی ہے. حالانکہ مٹی کا کام ہے زندہ چیزوں کو کھا کے ختم کر دینا. لوہا بھی ڈالو گے ایسی کی تیسی کر دے گی لوہے کی. صرف ایک پلاسٹک ہے جو بہت دیر سے جا کے زمین میں تحلیل ہوتی ہے, اگتی وہ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ نے کیسے بیجوں کے اندر چیزیں ڈال دی ہیں. اللہ کہتا ہے یہ تو میں کر رہا ہوں, یہ ساری کی ساری چیزیں, یہ سائنسدان تھوڑی کر رہے ہیں. یونیورسٹیوں میں ملحد پروفیسروں کو باپ بنا دیا, جو صبح شام کھلانا والا خدا ہے اس کو تم اپنی زندگیوں سے نکال رہے ہو, تو کیسے چھوڑے گا وہ تمہیں. اللہ فرماتے ہیں اخرجنا منہا حبا, ہم اسی سے دانے نکالتے ہیں, اناج نکالتے ہیں, فمنہ یاکلون, اسی سے تم کھاتے ہو, وجعلنا فیہا جنات من نخیل, کھجوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں. کیسے نخلستان ہوتا ہے نا, اچھا لگتا ہے. وعناب, انگوروں کے باغات پیدا کرتے ہیں. وفجرنا فیہا من العیون, اور ان باغات کو سیراب کرنے کے لیے پوری زمین میں پانی کی نہریں اور دریا اور چشمے بہا دی اللہ نے, تاکہ پوری زمین پہ آبادی ہو. سمندر یہاں ہے, برستا پانی کہاں ہے, پہاڑوں میں جا کے, وہاں سے پھسلتا ہوا. میں نے ایسے ایسے پہاڑ دیکھے, چوٹی پہ جاؤ گے زمین سے پانی اوپر جاتے جاتے پہاڑ کی چوٹی سے ابل کے نکل رہا ہوگا. پانی کا کام ہے نیچے جانا, لیکن نیچے تو جائے گا. اللہ کہتے ہیں پہلے اوپر جا, تاکہ اوپر بھی آبادی ہو, پہاڑی علاقوں کو بھی لوگ آباد کریں. کیونکہ اگر نیچے ہی جاتا رہے گا تو پہاڑی علاقوں کے لوگ تو
مر جائیں گے. وہاں تو زندگی کی بہاریں ہوں گی ہی نہیں, وہاں تو نباتات ہوگی ہی نہیں. پانی کو ایسا اللہ نے ٹیکنیکل راستہ دیا کہ پہلے اوپر جانا ہے, زمین سے ابل, پھر وہاں سے کہاں آئے گا, پھر نیچے آئے گا. تو اللہ فرماتے ہم نے زمین میں پانی کے چشمے جاری کر دیے, لیاکلوا من ثمرہ, تاکہ ان پھلوں کو تم کھاؤ, وما عملتہ ایدیہم, اللہ فرماتے ان درختوں کو اور پودوں کو تمہارے ہاتھوں نے نہیں بنایا. افلا یشکرون, شکر ادا کیوں نہیں کرتے. بس ایک آیت, سبحان الذی خلق الازواج کلھا. دیکھو ابھی تک جو اللہ کا انداز کلام تھا وہ یہ تھا کہ اللہ اپنی تعریفیں کر کے نہیں بتا رہے تھے کہ ہم نے بارشیں برسائیں, زمین میں چشمے جاری کر دیے اور درخت پیدا کر دیے. بس اللہ نے ایک ہمیں خبر دی ہے کہ زمین تمہارے لیے ایک نشانی ہے, اس میں تم بیج ڈالتے ہو, درخت اگتے ہیں, پانی کے چشمے جاری کر دیے. اگلے جملے میں اللہ نے اپنی تعریف کی, سبحان الذی, ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات, خلق الازواج کلھا, جس نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں اور پیر کی شکل میں پیدا کی ہے. یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا تھا. کلھا, ہر چیز اس کائنات میں کیسی ہے, کلھا کا مطلب ہر چیز کے جوڑے ہیں, ہر چیز میں پیر ملے گا آپ کو. اگر یہ کائنات اتفاق سے بنی ہوتی تو پیئرنگ تھوڑی ہوتی اس میں, مرغا مرغی الگ الگ تھوڑی پیدا ہوتے. ابے وہ سیل جو ڈارون نے جس کو بولا تھا وہ ترقی کرتے کرتے ایک جنس بن جاتا نا. یہ کیا بات ہے کہ نر الگ بن رہا ہے اور مادہ الگ, اور پھر دونوں کے ملاپ سے نسل بڑھ رہی ہے, نر کی اٹریکشن مادہ کی طرف, مادہ کی نر کی طرف. اور قرآن کہتا ہے سبحان الذی, وہ ذات معمولی نہیں ہے, بڑی برکت والی, ہر عیب سے پاک ہے, بڑی پاورفل ذات ہے. خلق الازواج کلھا, جس نے ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا. تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف مرد اور عورت میں, جانوروں میں, نہ نہ نہ. مما تنبت الارض, زمین جو نباتات اگا رہی ہے, زمین جو کچھ پیداوار پیدا کر رہی ہے, اس میں بھی اس نے جوڑے پیدا کر دیے. عرب سمجھتے تھے کہ شاید صرف کھجور میں جوڑے ہوتے ہیں. اب سائنس نے ثابت کر دیا نا کہ ہر پودے میں کیا ہیں, نر پودے الگ ہوتے ہیں, مادہ پودے الگ ہوتے ہیں. اور اگر ایک پودا ہی میں نر مادہ کا فرق نہیں ہے تو پھولوں میں ہوگا, اس میں نر مادہ پھولوں کا کیا ہوگا, ملاپ ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں ہر چیز میں ہم نے جوڑے بنا دیے. مما تنبت الارض, زمین جو کچھ اگاتی ہے اس میں بھی. ومن انفسہم, خود ان انسانوں کے اپنے اندر, مرد عورت مرد عورت. اور ومما لا یعلمون, اللہ کہتے ہیں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جن میں جوڑے ہیں مگر تمہیں علم نہیں ہے. جب سائنس پردے ہٹائے گی تو پتہ چلے گا یہ ان میں بھی پیئرنگ ہے, یہاں تک کہ بے جان چیزوں میں بھی جوڑے ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے کھوپڑی میں. آپ جب مادے کو توڑنا شروع کرتے ہو, پہلے تصور یہ تھا توڑتے توڑتے آخر میں ایک ذرہ آئے گا جو مزید نہیں ٹوٹے گا, وہ پہلی اکائی ہوگی. بھائی توڑا تو پتہ چلا ایک الیکٹران ہے, دوسرا کیا ہے, یہ بھی تو جوڑے ہیں نا کہ نہیں, یہ بھی تو جوڑا ہے نا ایک. اس سسٹم کو آپ الگ کر دو, سارے سسٹم کی ایسی کی تیسی. جہاں الیکٹران کو دھکا دے کے ادھر پش کیا, وہ اگلے میں طلاق دلوا دیتا ہے وہ جا کے. نہیں یہی بات سمجھو بھائی. اگلا جو ہے نا اس کا بھی الیکٹران پروٹون کا ایک سسٹم تھا نا. ایک الیکٹران جب یہاں گیا اگلے ایٹم کی طرف یا اگلے ذرے کی طرف, وہ کیا کرے گا, اس کے نیگیٹو چارج کو بڑھا دے گا. جب بڑھائے گا تو اس سے اگلا الیکٹران متاثر ہو کے وہ پش کرے گا. اور یہ جو جوڑے ہنسی خوشی زندگی ان کی گزر رہی تھی, اس میں طلاق دلوا دی کہ نہیں دلوا دی اس نے. یار کیسے سمجھائیں بھائی, ہم تو سائنسدان نہیں, ہم تو اسی اسٹائل میں سمجھائیں گے. تو یہ پش ہی تو ہو رہا ہوتا ہے نا. آپ یعنی کسی کی بیوی گھر سے بھاگ گئی, جوڑے تھے نا, بھاگ کے اس آفس میں جاب کر رہی ہے وہ. آج کل لبرل لوگ کہتے ہیں نا لڑکیاں گھروں سے نکلیں ایکچولی جاب کریں, یہ ایکچولی جاب سے ہو کیا رہا ہے. جب بیگم گھر سے نکلی جاب کے لیے آفس پہنچی, وہ یہ الیکٹران جا رہا ہے. یہی ہو رہا ہے الیکٹران کے ساتھ بھی, یہی ہو رہا ہے. جو بجلی پیدا ہوتی ہے نا وہ یہی عمل ہو رہا ہے کہ آپ کا جوڑا تھا, آپ پہ پازیٹیو چارج, بیگم پہ نیگیٹو چارج. بیگم گئی جاب کے لیے آفس. جب وہ آفس گئی ہے جاب کے لیے تو وہاں جو مکھنچو بیٹھا ہوا ہے اپنی بیگم کو بھول کے کدھر توجہ کرے گا. وہ جو پازیٹیو تھا نا, جو اس کے لیے تھا, اب وہ پازیٹیو کہاں ہو جائے گا, وہ چارج اس طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا, اس نیگیٹو کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا. تو یہ والا جو مکھنچو گھر میں بیٹھا ہوا تھا نا, اس کا نیگیٹو گیا اس پازیٹیو کے پاس, اب یہ کسی اور کی نیگیٹو کو تلاش کرے گا, کسی اور کے الیکٹران کو کھینچوں میں. اور ادھر جو ہے نا اس کی جو بیگم جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, جب اس کو پتہ چلے گا کہ میرے میاں کے آفس میں
کسی سے ناجائز تعلقات ہیں تو وہ اپنے لیے کوئی اور وسیم بولو کوئی اور پروٹون تلاش کرے گی. تو یہ سب پیئرنگ میں یہی ہے کہ جب پیئرنگ دائیں بائیں ہوتے ہیں نا اس سے کہیں نہ کسی کوئی اور پیئرنگ متاثر ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو پیئر اللہ نے بنائے ہیں نا جو قرآن میں جس کا اسی کی حفاظت. الیکٹران میں تو ٹھیک ہے وہ تو بجلی پیدا ہوگی نا, خاندانی نظام تھوڑی تباہ ہوگا, لیکن جب یہ پیئرنگ انسانوں میں ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے تو اس سے انسانوں کے نظام کی ایسی کی تیسی اور ولد الزنا بچے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور سارا فائدہ پھر کتوں کو ملتا ہے. اس پورے نظام میں جب بھی خرابی آئے گی فائدہ کون اٹھائے گا؟ کتا. اس میں کافی ریسرچ کر چکا ہوں, کتا کیسے فائدہ اٹھائے گا. ظاہر ہے خاندانی نظام تباہ ہوگا, بچے نہیں ہوں گے, بڑھاپے میں تنہائی, تو پھر کتے پالو گے. پھر وہ محبتیں جو بچے کو دینی تھی وہ کس کو دے گئے آپ؟ میں اشارہ بھی اس لیے کرتا ہوں, ادھر بہت زیادہ کتے یہاں گھوم رہے ہیں, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جب بھی کتے کی بات کرتا ہوں نا, ادھر یہ پورا گراؤنڈ ہے, آپ دیکھو پورا کتوں کا اجتماع ہوتا ہے یہاں پہ, کیونکہ جو اینیمل لورز ہیں نا انہوں نے کتا مارنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے, اور وہ کتے دبا کے انسانوں کو مار رہے ہیں, بے تحاشا مار رہے ہیں انسانوں کو. یہ ہے مذہب نہ ہونے کا نتیجہ. ہر آئے دن کوئی ایکسیڈنٹ سے گرا ہوا پڑا ہوا بندہ نظر آ رہا ہے کہ کتے نے مارا ہے جی, کتا ٹکرا گیا تھا, لیکن گورنمنٹ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. بالکل جب بھی بات کرو کہہ رہے ہیں بھائی اینیمل لورز ہیں, ہمارے یہاں سندھ حکومت میں بہت سے لوگ اینیمل لورز ہیں, تو وہ نہیں, تو ان کو کتے کٹوا دو ایک دفعہ, ان کو انسان پہلے بھائی کتے بعد میں. تو خیر پورا سسٹم تباہ ہوگا, فائدہ کس کو ہوگا؟ کتوں کو فائدہ ہوگا آخر میں. جیسے کہ یورپ میں کتے جتنے مزے کی زندگی کتا گزار رہے ہیں نا, ہم ایسی مزے کی زندگی یہاں انسان نہیں گزار رہا. صحیح بتاؤں آپ کو میں, یہاں انسان گٹر کے ڈھکن میں گرتا ہے, گٹر میں گرتا ہے ڈھکن لیس گٹر, کتا نہیں گرتا یہاں پہ. اور بہت کچھ ہے, پھر یہ سارا بیان رہ جائے گا, ورنہ کتوں میں اور یہاں کے انسانوں میں اور وہاں کے کتوں میں کتنا فرق ہے, وہ کتنی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں جو یہاں انسانوں کو میسر نہیں ہے. لیکن میں کتوں کو خوشخبری سنا رہا ہوں کہ یہاں جب انسانوں کے ساتھ کتے جیسا سلوک ہے, کتوں کے ساتھ کیسا ہوگا آپ سوچ لو. لیکن میری پیش گوئی یاد رکھو کہ فیملی پلاننگ والے جو سسٹم لے کر آ رہے ہیں نسل روکنے کا, میں کراچی اور پورے پاکستان کے کتوں کو ایک خوشخبری دینے والا ہوں کہ فیوچر میں تمہیں بہت زیادہ پروٹوکول ملنے والا ہے. کیونکہ لڑکیاں بھی اب جاب کریں گی, دفتروں میں جائیں گی, لڑکوں کے ساتھ فری ہوں گی, کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. اور اسکولوں میں کو ایجوکیشن, تو سارا جو الیکٹران ادھر کے جو ہے نا وہ سسٹم سے نکل کے ادھر گیا, ادھر سارے پازیٹیو نیگیٹو کی ایسی کی تیسی. اور پھر اب تو پازیٹیو نیگیٹو کے بغیر LGBT آ رہے ہیں, نہ پازیٹیو ہے نہ نیگیٹو ہے. وہ خود فیصلہ کرے گا میں کیا ہوں, حالانکہ چارج خود نہیں ہوتا وہ تو جو قدرت نے جو چارج پیدا کر دیا وہی ہوگا نا. لیکن اب اس کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ کائنڈلی آپ پازیٹیو بننا پسند کریں گے یا نیگیٹو. اللہ میاں نے تو چارج لیس بنایا تھا آپ کو, لیکن بہرحال اب خیر یہ جلدی سے بس مکمل کر دوں تو اللہ فرماتے ہیں مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. بہت سی ایسی چیزیں جن کا ان کو علم ہی نہیں ہے, ہم نے ان کو بھی جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. تو یہ پیئرنگ جوڑوں کا نظام یہ ڈاروین کے نظریہ ارتقاء کے نتیجے میں نہیں ہو سکتا. نیچر اتنی سمجھدار نہیں ہو سکتی کہ ایسے ان لوگوں کو یا مخلوق کو پیدا کرنا ہے کہ جوڑے جوڑے بن کے آئیں. وہ نیچر اتنی سمجھدار نہیں ہو سکتی, تو یہ اللہ کا کام ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیغمبروں کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں, کامن سینس کی باتیں تو سمجھ لو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یہ رمضان کے تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں, اس میں ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. جتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں نیت کریں ہمیں انشاءاللہ اعتکاف ختم ہونے سے پہلے داڑیاں پوری رکھ لیں گے انشاءاللہ. ہمت کر لو, کچھ نہیں ہوتا یار, کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک چہرہ سنت کے مطابق بن جائے گا. 5 ٹائم نماز کی کیا کر لیں گے پابندی. انٹرنیٹ پر کسی کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے, توبہ کرے وہ, پھر وہ علماء سے رابطہ بھی کرے, اہل اللہ کی صحبت بھی اٹھائے. لت پڑ جاتی ہے, چھوڑنا مشکل ہوتا ہے, تو وہ کیسے آہستہ آہستہ چھوٹتی ہیں بعض دفعہ چیزیں. ہمت کی بات تو یہ ایک دم چھوڑ دو. پھر ہمت کر کے تہجد کی پابندی کر لیں, ہمت کر کے کہ کوئی ایسی لائف گزارنے کا عزم کریں جو ایک اچھی لائف, محنت والوں کی. پوستیوں کی طرح سو رہا ہے, پڑا ہوا ہے, اٹھتا ہی نہیں ہے, یونیورسٹی میں سب سے کم نمبر اس کے آتے ہیں, اور گٹکے کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا. ایک اچھا انسان بننا یہ مسلمان کی ذمہ داری. جس فیلڈ میں ہے اس میں آپ کمال پیدا کرو. آپ انجینئر بن رہے ہو, کمال کے انجینئر بنو. آپ ڈاکٹر بن رہے ہو, کمال کے ڈاکٹر بنو. جس بھی فیلڈ میں ہو نا اس میں کمال پیدا کرو. یہ اسلام کا حکم ہے. کیونکہ بعض دفعہ نیک تو بن جاتا ہے لیکن بالکل بیکار ہو جاتا ہے. نیک بن گیا اب کسی کام کا نہیں ہے. گھر والوں کو پتا ہے اب یہ ہر چیز دم درست سے چلائے گا بیٹھ کے,
تو یہ نیک بننے کا مطلب نہیں ہے. تو اعتکاف میں اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو بہت اچھے طریقے سے 10 دنوں کو گزارنا ہے اور اس ٹائم کو قیمتی بنانا ہے, اور نیت یہ کرنی ہے کہ بالکل ہماری زندگی یو ٹرن کی طرح چینج ہو جائے گی. جب ہم واپس جائیں گے تو بالکل ہم کیا ہو چکے ہوں گے, چینج ہو چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلے بھائی ٹائم ہو گیا, یہ پڑھ لوں. اچھا میرے بھائی, اعتکاف والوں کے لیے کچھ معمولات تجویز فرما دیں. کن کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر اعتکاف کی حالت میں احتلام ہو جائے تو کیا کریں؟ اعتکاف کی حالت میں اگر گرمی اور پسینہ کی وجہ سے نہانا مجبوری ہو جائے تو اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ اگر کوئی ضروری کام ہو تو اعتکاف سے پہلے نیت کر سکتے ہیں کہ میں فلاں کام کے لیے مسجد سے باہر جاؤں گا. معتکف اگر کنگھی کرے, ہاتھ دھوئے, برش کرے تو کیا مسجد سے باہر جا سکتا ہے؟ معتکف کھانا کھانا, افطاری کرنے, خریدنے بازار جا سکتا ہے. غلطی سے گھر یا بھولے سے اگر مسجد سے باہر نکل جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. مسجد کی آداب کے بارے میں بیان فرما دیں. جن لوگوں کو سگریٹ پینے کی عادت ہو وہ اعتکاف میں کیا کریں؟ ضرورت کی وجہ سے, اللہ اکبر, پورا قرآن چل رہا ہے نا, ضرورت کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلا اور چلتے چلتے ہی بات چیت کر لی تو اعتکاف باقی رہے گا کہ نہیں؟ یہ سوال ہے, جلدی جس کو جواب دیتا ہوں کیونکہ ابھی تھک تو میں بہت گیا ہوں. جلدی اعتکاف والوں کے لیے کچھ معمولات تجویز فرما دیں. اعتکاف والے کچھ معمولات ایسے ہیں جو پوری زندگی کرنے ہیں, وہ ابھی کر لیں تو پوری زندگی انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی. شام تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہ تو پڑھنی ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے, رات کو تہجد کا معمول 2 رکعت سے لے کے 8 رکعت, تو درمیان ہے 4 رکعت, تو کم سے کم 4 رکعت تو پڑھیں نا. اور اس کے بعد دعا مانگنے کا معمول. رات کے آخری حصے میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. دل لگے یا نہ لگے آپ نے عادت ڈالنی ہے. دیکھو جب بھی آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں شروع میں جوش ہوتا ہے, پھر وہ جوش آہستہ آہستہ ختم, پھر بوریت, یہ اس کی علامت ہے, ابھی عادت نہیں پڑی. پھر آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, عادت پڑ جاتی ہے لیکن وہ جذبات نہیں رہتے. یہ جو عادت پڑ گئی نا, کام ہو گیا بس, یہ اصل کیفیت ہے, سمجھتے ہو؟ تو جب بوریت ہونا شروع ہو جائے نا عبادت میں, تو عبادت کا ٹائم اب اصل میں اب شروع ہوا ہے, اور پھر اپنے آپ کو مجبور کر کے اس عبادت کی عادت ڈال دو, پھر اللہ آہستہ آہستہ وہی کیفیات دوبارہ بحال کر دے گا. تو رات کو روزانہ اٹھ کے آپ نے کچھ دیر اللہ کے سامنے راز و نیاز, اور دعا میں نا یوں نہیں مانگا کرو, یوں کرو, پتہ نہیں کدھر گھسا جا رہا ہوتا ہے. اور بھائی تمیز سے جو سنت طریقہ ہے ایسے دعا مانگو, سمجھ رہے ہو؟ ہاتھ چہرے سے دور رکھو, اس طرح دعا مانگو, تو تمیز سے. تو اس طرح سے جو ہے دعا کی عادت ڈالو. اللہ سے وحشت اتنی ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کا دل نہیں کرتا, اللہ سے دعا مانگنے کا دل نہیں کرتا آج کے مسلمانوں کی. تو وحشت ہے نا, اس وحشت کو دور کرو, عادت ڈالو اس کی دعا مانگنے کی. دوسرا کام کیا, ایک کام تو تہجد ہو گیا, دوسرا کام دعا, تیسرا کام صبح اور شام کی تسبیحات کی پابندی. 100 دفعہ درود شریف کوئی بھی جو آپ کو آسان لگے, 100 دفعہ استغفار کوئی سا بھی جو آپ کو آسان لگے, کچھ نہیں تو استغفر اللہ پڑھ لو, اور 100 دفعہ تیسرا کلمہ یا چوتھا کلمہ جس سے آپ کو مناسبت ہو. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ پڑھ لو, کچھ نہیں تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لو. کیا پڑھ لو؟ کم سے کم 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام. زندگی بھر کا معمول بناؤ اس کو, اعتکاف میں تو عادت ڈالو سب سے پہلے. اور اگر 100 دفعہ درود شریف 100 دفعہ استغفار مشکل لگ رہا ہے تو 10 دفعہ درود شریف 10 دفعہ استغفار, اور پھر 100 دفعہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ والحمد للہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ زندگی بھر کے لیے معمول بناؤ. تیسرا کام, یہ 3 نمبر ہو گئے نا. چوتھا کام روزانہ کم سے کم 1 پارہ تلاوت. ویسے تو اعتکاف میں زیادہ کرنا چاہیے لیکن میں ایسا پیکج بتا رہا ہوں نا جو پوری زندگی جس پر عمل ہو سکے. کم سے کم کتنا؟ 1 پارہ. جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتے بہت ہیں, بہت دیر لگتی ہے, تو وہ ٹائم فکس کر لیں کہ کم سے کم ہم نے آدھا گھنٹہ تلاوت کرنی ہے. آدھا مشکل لگ رہا ہے تو 20 منٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل جو تھوڑا ہو لیکن کنٹینیو ہو وہ زیادہ پسند تھا اس عمل سے جو بہت زیادہ ہو لیکن کنٹینیو نہ ہو. تو آپ 20 منٹ کر لیں, آپ 15 منٹ تلاوت کر لیں, لیکن ڈیلی پابندی سے, چھوڑنی نہیں ہے پھر اس کو. بہتر تو ہے کہ آدھا گھنٹہ کریں کم از کم. سمجھتے ہو؟ اچھا کتنے کام ہو گئے؟ 4 کام ہو گئے. 5واں کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب تک اعتکاف میں ہے, رمضان میں ہے, تراویح تکبیر اولیٰ سے پڑھیں.
اس میں سستی کا نہ ہو. بیٹھے ہوتے ہیں وہاں, کوئی وہاں پڑا ہوا ہوتا ہے, کوئی ادھر کلا بازی کھا رہا ہوتا ہے, کوئی جیسے امام رکوع میں جاتا ہے بھاگتے ہوئے آتے ہیں. تو تمیز سے پڑھ لو یار, تھوڑے دن تو ہیں آپ کو, کون سا کوئی بھاگے جا رہے ہو. اور ایک اور اہم بات یہ کہ جن لوگوں کی تجوید ٹھیک نہیں ہے, قرآن پڑھنا نہیں آتا, تو یہاں مولانا صفی صاحب ہیں, ہمارے شاگرد ہیں, مفتی بھی ہیں ماشاء اللہ, ان کو مذہبی امور کا وزیر بنایا ہے میں نے, وہ وفاقی مذہبی امور سمجھ لیں آپ, وزیر. تو وہ اعتکاف والوں کے لیے, تو جتنے مسائل پوچھنے ان سے پوچھ لیں آپ, اور اللہ بھلا کرے آپ کا. ان سے تجوید بھی سیکھ لیں, وہ قاریوں کو متعین کر دیں گے جن کو تجوید آتی ہے. تو ڈولیاں, وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, ٹولیاں سوری وہ ٹولیاں بنا کے بیٹھیں گے. تو جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ اپنا قرآن اس دوران صحیح کر لیں. تو عام معمولات کیا ہیں, ایک تہجد ہے, ایک دعا ہے, ایک تلاوت ہے, صبح و شام کی تسبیحات, یہ تو لازمی کریں. پھر کچھ غریبیاں ہیں, اشراق کی بھی عادت ڈال لیں, نہیں تو کم از کم اعتکاف میں تو پڑھیں نا. زندگی بھر کی عادت ڈالیں تو بہت اچھی بات ہے. اسی طرح پھر مغرب کے بعد نبی کا معمول تھا 6 رکعت پڑھنے کا, 2 سنت مؤکدہ, پھر 2 نفل, پھر 2 نفل. تو یہ معمولات بھی کر لیں. عام دنوں میں مشکل ہے تو کم از کم اعتکاف میں کر لیں. لیکن وہ جو پہلے والے معمولات ہیں وہ تو کوشش کریں زندگی بھر کے لیے بنا لیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اب میں جلدی مسائل بتاتا ہوں کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اعتکاف 2 چیزوں سے ٹوٹتا ہے, یا تو روزہ ٹوٹ گیا آپ کا, یا آپ مسجد سے بلا ضرورت باہر نکل گئے. ضرورت کیا ہے؟ صرف وضو کے لیے جا سکتے ہیں. غسل فرض ہو جائے تو فرض غسل کے لیے جا سکتے ہیں, بیت الخلاء کے لیے جا سکتے ہیں, اور اگر کھانا لینے جانا چاہتے ہیں تو کھانا لے جانے کے لیے بھی جا سکتے ہیں, کھانا کھانے کے لیے بھی جا سکتے ہیں. سمجھتے ہو؟ کھانا کھانے جانا ہے جی, کھانا, اب تو یہاں کھانا آ رہا ہے, آپ کو ضرورت کیا کھانا کھانے کے لیے باہر جانے کی. لیکن اگر کسی کا نہیں ہے, کوئی کھچڑی کھانی ہے اس نے, یہاں نہیں مل رہی اس کو کھچڑی, پیٹ خراب ہو رہا ہے, تو وہ باہر بھی جا سکتا ہے. کسی بھی جب ضرورت کے لیے جائیں, جو میں نے ان ضرورتیں بیان کی ہیں, تو اس میں چلتے چلتے بات چیت بھی ہو سکتی ہے, رکنا نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ رکنا نہیں. چلنے کے دوران جو بات ہو گئی تو ٹھیک ہے. بیت الخلاء گئے, رش لگا ہوا ہے, بندہ آ ہی نہیں رہا, پولیس بلوا کے بھی دیکھ لی, نہیں نکل رہا, تو آپ کھڑے رہیں, اس سے آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا, چونکہ وہ ٹائم انتظار میں گزر رہا ہے. تو اس دوران بات چیت بھی کر سکتے ہیں. بات چیت کی وجہ سے نہیں ٹھہرے ہوئے آپ, ٹھہرنے کی وجہ سے بات چیت کر رہے ہیں. واش روم مسجد کے اجتماعی ہوتے ہیں, ایک واش روم میں آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا یار یہ گندا واش روم ہے, دوسرا صاف ہے. ہوتا ہے بعض دفعہ اجتماعی جب نظم ہوتا ہے تو اس میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے, تو آپ کا وہاں نہیں جانے کا موڈ ہو رہا آپ کا, تو آپ ٹھیک ہے, یہ بھی ایک شرعی مجبوری ہے. تو آپ کہیں نہیں بھائی میں اسی واش روم میں جاؤں گا, یہاں سے جب بندہ آئے گا تو میں جاؤں گا, ورنہ اس والے میں نہیں. بعض لوگ اس کا کموڈ کا استعمال کرتے ہیں, بعض دوسرے واش روم استعمال کرتے, تو یہ سب ضرورت میں داخل ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے افطاری کر کے لوگ فوراً ہاتھ دھونے کے لیے وضو خانے میں چلے جاتے ہیں, تو ان کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ ہاتھ دھونے کے لیے جانا کوئی شرعی ضرورت بولو نہیں ہے. ہاں آپ افطاری کر کے وضو کے لیے گئے, اسی دوران ہاتھ بھی دھو لیا آپ نے, تو ٹھیک ہے. اسپیشل ٹوتھ برش یا ٹوتھ پیسٹ کرنے کے لیے آپ مسجد سے باہر نکلے, اعتکاف ٹوٹ جائے گا. نکلے وضو کے لیے, ہاتھ دھوئے, کلی کی, اس میں پھر برش بھی کر لیا, تو ٹھیک ہے, کیونکہ یہ وضو کا کیا بن گیا, یہ حصہ بن گیا نا. مسواک کی برش کر لیا, ٹوتھ پیسٹ کر لیا, اب یہ وضو کا حصہ بن گیا. سمجھتے کوئی نہیں سمجھتے؟ وضو کے لیے گئے, وہاں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, آپ نے وہاں بیٹھنا ہے, تو اس کے انتظار میں کھڑے ہو, تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. تو بلا وجہ جب بھی نکلو گے اعتکاف ٹوٹے گا, اور ضرورت سے نکلو گے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اور ضرورتیں وہی ہیں جو میں نے بیان کر دی ہیں. سمجھتے ہو؟ آگے چلتے ہیں ہم. اگر اعتکاف کی حالت میں احتلام ہو جائے تو جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً مسجد سے باہر نکلیں اور غسل کریں. ناپاکی کی حالت میں مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے. اس صورت میں بھی مسجد سے باہر نکلنے میں اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اچھا بھائی, یہ اعتکاف کی حالت میں اگر گرمی نہانا ہو, نہیں اعتکاف میں نہیں نہا سکتے, فرض غسل کر سکتے ہیں. باقی جمعے کا کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, اس میں بڑا اختلاف ہے. احتیاط یہی ہے کہ نہ کریں, گھر سے تیزاب سے نہا کے آنا چاہیے تھا آپ لوگوں کو. باقی مسجدوں میں ایک انتظام یہ ہو رہا ہے, کیونکہ گرمی میں پھر وہ جسم چپچپا ہو جاتا ہے, تو مسجدوں میں ہی ایسا انتظام ہو رہا ہے آج کل کہ وہیں غسل ہو اور وہیں پانی مسجد کو خراب بھی نہ کرے, وہیں جمع ہو جائے. تو انتظامیہ سے ہم بھی گزارش کریں گے کوئی ایسا سسٹم بنا دیا جائے تاکہ غسل بھی ہو جائے اور مسجد سے باہر نکلنے کی نوبت بھی نہ آئے, اور مسجد خراب بھی نہ ہو غسل کی وجہ سے. ورنہ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ سر دھو سکتے ہیں, سر باہر نکالیں اور پانی سے دھو دیں سر. پاؤں باہر نکالنے سے اعتکاف ٹوٹتا ہے, سر باہر نکالنے سے نہیں ٹوٹتا.
اچھا میرے بھائی، اگر کوئی ضروری کام ہو تو اعتکاف سے پہلے نیت کر سکتے ہیں کہ میں فلاں کام کے لیے مسجد سے باہر جاؤں گا. اب تو اعتکاف شروع ہو گیا، اب یہ نیت نہیں ہو سکتی. اعتکاف چونکہ منت اور نظر کی طرح ہے نا، تو شروع میں یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ اتنے ٹائم کو میں اعتکاف سے خارج کر رہا ہوں، تو ثواب تو کم ہوگا اس سے، لیکن یہ کہ پھر وہ اس کام کے لیے نکلنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن اب وہ ٹائم گزر چکا ہے. اگر معتکف اگر قلی کرے، ہاتھ دھوئے، برش کرے، اس کے لیے مسجد سے باہر نکلے، نہیں نکل سکتا. معتکف کھانا افطاری خریدنے بازار جا سکتا ہے، جا سکتا ہے. غلطی سے اگر یا بھولے سے اگر مسجد سے نکل جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. جی ہاں ٹوٹ جائے گا. حدیث میں آتا ہے میری امت پر خطا اور بھول معاف کر دیا گیا ہے. تو مطلب یہ کہ خطا سے یا بھولے سے کوئی کام ہو تو اس کا گناہ نہیں ملتا، یہ مطلب ہے اس حدیث کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے جو شرعی حکام ہیں وہی نہیں متوجہ ہوتے. صرف روزے کے بارے میں حدیث میں کہ بھولے سے کھانے سے نہیں ٹوٹتا، باقی جتنی بھی جنایات ہیں وہ بھولے سے بھی ٹوٹ جاتی ہیں، یعنی اس پہ سزا ملتی ہے دنیا کی، آخرت کی نہیں، اور غلطی سے بھی. تو اگر آپ بھولے سے نکل گئے مسجد سے باہر کہ یاد ہی نہیں تھا کہ میں اعتکاف میں آیا ہوا ہوں، تو اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. معتکف کھانا افطاری ہوں یا مسجد. اچھا اعتکاف ٹوٹ جائے تو کرے گا کیا آدمی؟ چلا جائے گھر. تو جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے نا اس دن کی قضا اس پر واجب ہے. تو اگلے مسجد میں آ جائے اور پھر کیا کرے، مغرب سے پہلے نیت کر لے کہ کل جو میرا آج جو اعتکاف ٹوٹا تھا یا کل رات جو ٹوٹا تھا، تو میں نیت کرتا ہوں اس کی ایک دن کی قضا کر رہا ہوں. اور پھر مغرب کے بعد اس قضا کی نیت سے بیٹھ جائے، 24 گھنٹے پورے کر لے، وہ قضا کیا ہو جائے گی؟ کیونکہ جس دن ٹوٹتا ہے نا اسی دن کی قضا واجب ہوتی ہے. تو ایک دن کی قضا اس پر کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی. تو ایک دن کی قضا کر لے اور پھر نفلی نیت سے بیٹھ جائے، کیونکہ ایک نیت کی ہے مسجد میں بیٹھنے کی. اب غلطی سے ٹوٹ گیا، اب گھر جا رہا ہے تو بیٹھ جائے. بھائی مسجد کو سب بیٹھے ہوئے تو تو کیوں نہیں بیٹھ رہا ہے یہاں پہ؟ تجھے کیا تکلیف ہے؟ اللہ اللہ کر لے بیٹھ کے. اب آیا اللہ کے لیے قربانی دے کے. اور یہ تو فقہی حکام ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کی نظر میں تو چونکہ غلطی سے ٹوٹا ہے تو ہو سکتا ہے نفلی اعتکاف سے کے لیے بیٹھ جاؤ، اللہ ثواب کون سا دے؟ پورا سنت والا ثواب دے دے کہ بھائی اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا. آگے چلتے ہیں ہم. مسجد کے آداب کے بارے میں بتا دیں. مسجد میں ہنسی مذاق اس طریقے سے کرنا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ گٹکے کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے یا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، یہ بہت بری حرکت ہے. سمجھتے ہو؟ یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ آپ چپ بیٹھے رہیں اور کوئی بات چیت ہی نہ کریں، ایسا نہیں ہے، لیکن تہذیب کے دائرے میں. اگر مزاح بھی آپ کر رہے ہیں تو تہذیب کے دائرے میں. ہاں ایسی ایسی ہنسیاں نکالنا جیسے وہ گٹر کے ڈھکنوں پہ نہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا چیخو پکار، ابے اوئے ادھر آؤ، ادھر آؤ، اس طرح کی چیخو پکار نہ کریں، یہ بہت سخت بے ادبی کی بات ہے. اچھا بھائی، بعض لوگوں کو سگریٹ پینے کی عادت ہو، وہ اعتکاف میں کیا کریں؟ مسجد کے اندر تو سگریٹ نہیں پی سکتے، ہمت کر کے سگریٹ سے بھی توبہ کر لیں. ایسی کی بولو تیسی، چھوڑ دو یار سگریٹ کو، کوئی ڈھنگ کی چیز نہیں ہے، دھواں نکلے گا، پھر بتا رہا ہوں میں قبر میں بھی دھواں نکلے گا. تو اگر نہیں توبہ ہو رہی، روزے میں تو نہیں پی سکتے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ سگریٹ پینے تو باہر جا نہیں سکتا، باہر جب گیا ہوا ہے نا کسی کام سے، شرعی ضرورت سے، اس دوران پی سکتا ہے. مثال کے طور پر واش روم جانا ہے تو مسجد سے باہر نکلتے ہی، اب میں سگریٹ پینے کے کیوں طریقے سکھاؤں تم لوگوں کو؟ میں کو پاگل ہوں؟ مجھے گناہ دلوا رہے ہو. میں سگریٹ پینے کا طریقہ نہیں بتا رہا، بس میں یہ بتا رہا ہوں کہ اعتکاف نہ ٹوٹے. تو آپ نے کیا کیا، جاتے جاتے نکال کے جلا لی اور چلتے چلتے پینا شروع کر دیں، کیونکہ آپ جا تو واش روم کی طرف رہے ہیں نا، تو چلے جائیں وہاں، جتنی دیر تک واش روم میں بیٹھے رہیں سگریٹ بھی پیتے رہیں. آپ خود آپ کا ضمیر کہے گا کہ تو انسان کا بچہ بن جا، چھوڑ دے اس چیز کو. سمجھ رہے ہو؟ تو سگریٹ اس طرح سے تو پینے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر سگریٹ پینے کے لیے رک گئے، اسٹے کر لیا، تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور پھر سگریٹ پینے کے بعد نا جب وضو کریں تو قلی اچھی طرح کریں، اس کے اسمیل نکالیں. آخری سوال، ضرورت کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلا اور چلتے چلتے ہی بات چیت کر لی، تو چلتے چلتے بات چیت کری یا واش روم میں انتظار ہے اس دوران بات چیت کر لی تو اعتکاف نہیں ٹوٹتا. بس کرو یار، مجھے کہیں جانا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.